جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، آپ کیا ہیں کیسے ہیں اللہ کی ذات جانتی ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ اللہ نے عورت کو ایسا مقام دیا ہے کہ کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن اور کسی کے لیے رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو بھی چھپاؤ۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے اشاروں پر چلتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ گرنا ہی ہوتا ہے۔ انسان اگر ثابت قدم ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ انسان کو دنیا کے کام کاج نہیں بلکہ اپنوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ محنت کرو کامیاب ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے اور ان لوگوں کے لیے جو آپ کو ناکام سمجھتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، وقت پر اکثر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، حسد کا جذبہ احساس سے کمتری سے پیدا ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی بھی۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس اللہ پر توکل رکھو اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہے اس سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں، بدل دیتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ پھر بہت نوازتا ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ کبھی بھروسہ توڑے گا اور نہ ہی تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔
سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ نازک مزاج ہونے سے لے کر تلخ مزاج ہونے تک کا سفر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ کبھی فائدہ اٹھا کر تھک جاؤ تو اپنی گری ہوئی سوچ بھی اٹھا لینا۔ کسی کی زندگی سے سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ رشتے ہمیشہ کم بناؤ لیکن جو بناؤ ان کو دل سے نبھاؤ۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی جتنی زیادہ عزت ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ نماز پڑھا کرو کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ خواہشات کے دریا میں بہتے مت چلے جاؤ، خود کو اصولوں کی لگام ڈالو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ وقت کسی کا ادار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا قبول نہیں ہونے دیتے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ اس باپ کے سامنے کبھی اکڑ کر مت چلو جس کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ اگر نماز کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ کچھ الفاظ انسان کو بہت زیادہ درد دیتے ہیں جب کوئی سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتے ہیں۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور وہ ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ انسان کے احساسات اس قدر نازک ہیں کہ اس کا سارا دن ایک لفظ، آواز کے تیز لہجے یا آنکھ کی ایک نظر سے برباد ہو سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ اپنی سوچوں کو پانی کی قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اسی لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چیزوں کے آسان اور بہتر ہونے کا انتظار نہ کریں، زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کبھی کبھی خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہشیں اور زندگی میں ان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے دن کی روشنی رات کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، ویسے ہی نماز فجر زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔